بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء رابع کا سبق نمبر 51 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت عقیدتنا فی صفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عبارت مصنف لأنہ لولا ذالک تک۔ آج کے درس میں جو نکات بیان ہوں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، ہمارا عقیدہ صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے، اس عقیدے کی تبیین و تشریح کی جائے گی، اور اس کے ذیل میں صفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی جائے گی۔ نمبر 2، محقق طوسی کی نظر میں صفات نبی کون سی ہیں ان کو بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ عقیدتنا فی صفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرحوم مظفر فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کمالیہ کے بارے میں ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ وَنَعْتَقِدُ، ہمارا عقیدہ ہے کہ ان نبی سے مراد طلاب اکرام غور فرمائے گا عہد ذکری ہے، یعنی جس نبی کا تذکرہ کرایا ہے کہ نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کما یجب ان یکون معصوما، جس طریقے سے گزشتہ بحث میں واضح ادلہ کے ذریعے سے بیان ہو گیا کہ انبیاء کرام من جملہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معصوم ہونا ضروری ہے، اسی طرح یجب ان یکون متصفا باکمل صفات الخلقیت والعقلیت وافضلها، ضروری ہے کہ نبی اکرم متصف ہوں، ان کے اندر موجود ہوں تمام صفات اخلاقی بطور کامل، تمام صفات عقلی بطور کامل، اور افضل ترین صفات اس کے اندر موجود ہوں۔ افضل ترین صفات یا صفات خلقی، صفات عقلی کی چند مثالیں: من نحو الشجاعت، شجاعت میں ان کی کوئی مانند نہ ہو، و سیاست و تدبیر میں، و صبر کرنے میں، والفطنت و ذکاء، ذہانت میں، حتی لا یدانیہ بشر سواہ فیہا، یہاں تک کہ ان کے علاوہ کوئی بھی انسان ان فیہا صفات کمالیہ کے اندر اس کی برابری کے نہ کر سکے۔ یہاں تک متن مصنف ذات اللہ اکرام عزیز، اس کی شرح میں مرحوم مظفر کے عبارت متن کے بعد فرماتے ہیں کہ قال المحقق طوسی فی تجرید الاعتقاد فی مقام بیان وجوب اتصاف النبی بالاوصاف۔ محقق طوسی نے یعنی خواجہ نصیر الدین طوسی نے کتاب تجرید الاعتقاد میں جب اس بارے میں بیان کیا کہ ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متصف ہوں، صورتیں جو ذکر کی گئی یا نہ ذکر کی گئی متن مصنف میں، اس کے ذیل میں اس بحث میں فرمایا ہے وَكَمَالُ الْعَقْلِ وَالذَّكَاءِ وَالْفَطْنَةِ وَقُوَّةُ الرَّأْيِ وَعَدَمُ السَّهْوِ وَكُلُّ مَا يَنْفُرُ عَنْهُ مِنْ دَنَاءَةِ الْآبَاءِ وَأَخْرِ الْأُمَّهَاتِ وَالْفَزَازَةِ، آخر تک یہ صفات ہیں۔ عقل کے لحاظ سے کمال درجے پر ہو، ذکاوت و فطانت کے لحاظ سے کمال درجے پر ہو، نظریات اس کے مضبوط ہوں، سہو نہ رکھتا ہو، بھول چوک نہ رکھتا ہو، اور ہر اس چیز سے پاک و منزہ ہو جس کے ہوتے ہوئے لوگ اس سے نفرت کریں۔ وہ کیا ہے کہ آباء و اجداد کی پستی سے، یعنی آباء و اجداد کے اندر کوئی ایسا فرد نہ رہا ہو جو گناہگار ہو یا جو پستی اخلاقی کے اندر موجود رہا ہو، وہ احر الامہات والفضادت، اور جو مادری سلسلہ ہے اس کے اندر پاکیزگی ہو، فضازت ہو، یعنی کینہ و بغض و حسد نہ ہو۔ فضازت طلاب اکرام میں کہا جاتا ہے تند مزاج ہونے کو، اخلاقی تندی نہ ہو اس کے اندر۔ یہ وَتَّبِعُ الْعَلَّامَةُ الْحِلِّ فِي شَرْحِ، پھر تجربہ اعتقاد کی چونکہ شرح لکھی ہے علامہ حلی نے، پھر اسی تجربہ اعتقاد کی شرح میں فرماتے ہیں پیروی کرتے ہوئے خواجہ نصیر الدین طوسی کی صفحہ نمبر 349 پہ، وَهَكَذَا صَرَّحَ الْمُحَقِّقُ اللَّاهِجِي، اسی طرح سے یعنی علامہ حلی اور خواجہ نصیر الدین طوسی کی طرح محقق لاہیجی نے وضاحت کی ہے کہ بوجوب اتصاف النبی بصفات المذکورۃ، ضروری ہے، واجب ہے کہ نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
جو ذکر کی گئی ہیں صفات ان کے ساتھ متصف ہوں، یعنی بطور تام و کامل یہ صفات ان کے اندر ہوں۔ ایسو قال فرماتے ہیں موقع کے لائے جی وہ ایزن یجب اتصاف النبی بصفات بجمع صفات الکمالیت والاخلاق الحمیدت والاطوار الجمیلت، نیز ضروری ہے کہ نبی اکرم محمد مصطفیٰ متصف ہوں تمام صفات کمالیہ کے ساتھ، تمام ان اخلاقیات کے ساتھ متصف ہوں جو قابل ستائش ہیں، اور بہترین عادات و اطوار کے ساتھ متصف ہوں، کما یجب ان یکون نزیہا من جمیع صفات الرذیلت والعیوب والامراض المنفرت، جس طرح سے ضروری ہے کہ نبی پاک و منزہ ہو تمام پست صفات سے، ہر قسم کے عیوب سے، حتیٰ ہر قسم کی ایسی بیماری سے بھی پاک و منزہ ہوں جو لوگوں کے لیے باعث نفرت بنے، یعنی لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں۔ گوہر مراد صفحہ نمبر 301 پہ یہ بات محقق الہی کے موجود ہے۔ شارح محترم فرماتے ہیں یکفی علیک، آپ کے لیے مکفی نہ ہے کہ ان ظاہر هذه العبائر، ان عبارتوں کا ظہور یہ ہے کہ وجوب و اتصاف الانبیاء بالکمال فی صفات الکمالیت والاخلاق الحمیدت وتنزہہم عن المنفرات، ظہور یہ ہے کہ وجوب ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ انبیاء متصف ہوں کمال کے ساتھ، وہ کمال جو صفات کمالیہ کا ہے، اخلاق حمیدہ کا ہے، اور اس بارے میں متصف ہوں کہ ایسی چیزوں سے، ایسے کاموں، ایسے گفتاروں سے پاک منزہ ہوں جو باعث نفرت بنتے ہیں۔ ولا اشکال ولا خلاف فی ہے، اس میں کسی بھی قسم کا اشکال نہیں ہے، نہ ہی اختلاف پایا جاتا ہے، اس میں اتفاق ہے سب علماء کا۔ ادا ما یترعا من قواعد المرام ہے سقال، سوائے قواعد المرام سے جو بات دیکھی گئی ہے اس میں انہوں نے فرمایا کہ ینبغی لفظ آیا ہے ان یکون منزہا عن کل امر تنفر عن قبولہ، نبی کے بارے میں، نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک ہو ہر اس چیز سے جو اس کی بات قبول کرنے سے یا اس کا کردار قبول کرنے سے لوگ نفرت کرتے ہوں، چاہے وہ نفرت عامل چیز اما فی خلق ہی، چاہے اس کی اخلاقیات میں ہو، کر رذائل نفسانیت، جیسے کہ نفسانی پستی پائی جاتی ہو، من الحقد یعنی ان کے اندر کینہ و بغض پایا جاتا ہے، بخل ہے، یعنی بخل ایک بہت بڑی جو کہ بری صفت ہے، کنجوس ہونا، حسد کا ہونا، والحسد والحرص یعنی زیادہ کی تمنا، ورنہ ان کے معنی دیگر جو نفسانی رذائل شمار ہوتی ہیں۔ او فی خلق ہی اما فی خلق ہی او فی خلقی، یا اس کی خلقت میں کوئی ایسا نقص و عیب نہیں ہونا چاہیے جو باعث نفرت ہو۔ الجزام والبرص، یہ گندی بیماری ہے جزام و برس، جو کہ یعنی آپ کا اور ہمارے معاشرے میں بھی طلاب کرام اگر کسی کو اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، چیزیں کہ نبی کے بارے میں۔ نمبر 3 او فی نسب ہی، یا ایسی چیز سے بھی منزہ ہو جو اس کی کہ نسبی سلسلے میں، یعنی آبا و اجداد کے بارے میں اگر کوئی ایسی کبھی چیز پائی جاتی ہو اس سے بھی منزہ ہو، کزنا و دناءۃ الآباء، جس طریقے سے نعوذ باللہ من ذلک ان کے آبا و اجداد میں کوئی زانی رہا ہو، اس سے بھی پاک ہو، یا اس کے آبا و اجداد میں کوئی ایسا غلط خصلت والا یا پستگی اخلاقی والا فرد رہا ہو، اس سے بھی منازع ہو۔ شارح محترم فرماتے ہیں لیکن تأمل فی کلامہ، اس کلام قواعد المرام میں غور کرنے سے یقضی یہ فیصلہ ملتا ہے، قضاوت ہوتی کہ ان مرادہ من کلمۃ ینبغی، کہ مراد صاحب قواعد مرام یہ لفظ ینبغی سے لیس مطلق، ہر قسم کے رجحان کو نہیں کہا جاتا کہ یعنی بہتر ہے کہ یہ صفات اس کے اندر ہونا چاہیے، نہیں، بلکہ لأنہ علل بما یقتضی الوجوب، چونکہ پھر اس نے جو علت آگے بیان کی ہے وہ علت تقاضا کرتی ہے وجوب کا، یعنی اس ینبغی سے وجوب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ہونی چاہیے صفات، ایسو قال یہاں علت بیان کی لأن جمیع هذه الامور صارف عن قبول قولی، یہ چونکہ تمام یہ صفات، یہ رذائل اخلاقی و نسبی وغیرہ، یہ معنی بنتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کے قول کو قبول ہونے کے بارے میں، والنظر
فی و نظر فی معجزتی، اور اس کے بارے میں، اس کے معجزے کے بارے میں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے. فکان طہارتہ عنہا من الالطاف التی فیہا تقریب الخلق الی طاعتہ. بس نبی کا پاک و پاکیزہ ہونا عنہا، ان رذائل سے، یہ خدا کے الطاف میں سے، لطف الہی میں سے ہے، جو جس لطف میں یہ بات ہے کہ مخلوقات قریب ہوں اس کی اطاعت کے. وہ استعمالت قلوبہم الیہ، اور لوگوں کے دل رغبت پیدا کریں الیہ، اس نبی کی جانب. قواعد المرام صفحہ نمبر 127 میں یہ بات موجود ہے. ثم ان ظاہر من عبارت المصنف هو وجوب اتصافہم بالاکمل. پھر فرماتے ہیں کہ عبارت مصنف یعنی متن مصنف مرحوم مظفر جو بیان ہو گیا، اس کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ لازمی ہے کہ نبی متصف ہو بالاکمل، یعنی کامل ترین صفات کے ساتھ، وہ چاہے من صفات الخلقیت والعقلیت والافضلہ، جس بھی صفات اخلاقی ہوں، عقلی ہوں یا افضل، من نحو شجاعت و سیاست و تدبیر و صبر والفتن و زکا وغیرہ، یہ عبارت مصنف تھی. وہ ہوا صریح کلام المحقق ایضا، محقق القمی ایضا. یہی بات یعنی جس طرح مرحوم مظفر نے کی ہے، یہی بات محقق قمی کی بھی ہے. ایسا قال، جب انہوں نے فرمایا فی مقام شرائط نبوت، یعنی شرائط نبوت کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے جب فرمایا کہ الشرط ثانی، شرائط نبوت میں سے دوسری شرط یہ ہے کہ هو ان یکون النبی افضل و اعلم من جمیع الامت، نبی کے لیے ضروری ہے کہ تمام امت کے افراد سے زیادہ افضل ہو کمالات کے لحاظ سے اور علم کے لحاظ سے زیادہ عالم ہو. لقبح تبعیت الافضل من غیرہ الذی یکون بالنسبۃ لمفضولا، چونکہ اگر نبی افضل نہ ہو، اعلم نہ ہو تمام امت سے، یعنی امت میں سے کوئی ایسا فرد ہو جو، بلکہ تمام امت مفضول ہیں، تو سوری تمام امت میں سے کوئی ایسا فرد ہے جو نبی سے افضل ہے، فرض کہ ایک فرض کسی کو مان لیں. پھر فرماتے ہیں کہ نبی کی پیروی فرض کر دی جائے، کہ نبی کی پیروی فرض ہو جاتی ہے اور خدا متعال کی جانب سے، تو اس کا لازم ہے کہ مفضول کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے افضل کو. یعنی فرض کریں کہ نبی مفضول ہے، دوسرا شخص افضل ہے، اور یہ کبھی ہے. بل یکون وجوب و طبیعت المساوی ان مثلی ایضا کبھی، بلکہ یہاں تک کہ جو کمالات میں من جمیل جہات کمالات میں مساوی ہیں، ان میں سے ایک کی طبیعت، ایک کو مطیع قرار دینا، دوسرے کو مطاع قرار دینا، یہ ترجیح بلا مرجح ہے، یہ بھی کبھی ہے. کبھی ہے کیوں؟ لکونی ترجیح میں غیر مرجح، چونکہ بغیر سبب کے، بغیر علت کے ایک کی اطاعت فرض کر دینا، دوسرے کی اطاعت فرض کرنا، جبکہ دوسرے کے اندر بھی اس کے پہلے والے تمام کمالات موجود ہیں، یہ کبھی ہے. تو فلا بد من ان یکون اعلی مرتبۃ من غیرہ، تو ضروری ہے کہ نبی غیر انبیاء سے، یعنی تمام امت سے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہوں. یعنی کوئی مرتبہ کمال ایسا نہ ہو جو غیر نبی امت میں سے کوئی اس سے افضل ہو. حتی یحسن الامر فیہ تعالی باتباع، تاکہ خدا اس کے بارے میں اتباع، خدا کا جو حکم ہے کہ اس کی پیروی کریں، وہ بہتر ہو سکے. وہاکذا فی جميع صفات الحسنہ، اسی طرح سے ہی تمام صفات خوب ہیں کہ لازم ان یکون افضلہم واعلاہم ونحوہ فی الجوامع الالہیۃ، کہ ضروری ہے کہ نبی تمام امت سے افضل و اعلیٰ ہوں. اسی طرح سے ہی عبارت موجود ہے کتاب اللوامع الالہیہ صفحہ نمبر 211 پہ میں یہ بات موجود ہے، صفحہ نمبر 38 پہ. وہو کذالک لما اشیر الیہ فی کلام المحقق القمی وغیرہ. اسی طرح سے یہ بات، یہ قضاوت ہے ایک قسم کی، اشارہ مطلب اسی طرح سے بالکل کامل ایسا یہ بات ہے، اسی طرح وہ بات ہے جس کی جانب اشارہ کیا گیا کلام محقق قمی میں، یا ان کے علاوہ جو مصنف کے کلام میں بھی اسی بات کی جانب اشارہ تھا. وَسَيَأْتِي تَوْضِيحُ فِي ذِكْرِ الْأَدِلَّةِ ان شاء اللہ تعالی، اور اس کی وضاحت آئے گی ان ادلہ کے بیان میں، جو ادلہ بیان کریں گی کہ ضروری ہے کہ نبی ان صفات کے ساتھ متصف ہو، وغیرہ نقص و عیب لازم آتا ہے، وغیرہ اس کی اتباع لازم نہیں آتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ بکرم آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ شیعہ اثنا عشری یعنی عقیدتنا
فی صفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ نمبر 2، محقق طوسی نے کون سی صفات بیان کی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان صفات کو اختصار کے ساتھ بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔